عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ محبت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی بتانے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کالے رنگ کے تھے۔ کالے رنگ کے ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جہاں کہیں شادی کا پیغام لے کر جایا جاتا تھا تو وہ شادی کینسل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یہ فرمانے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وقت ہو گیا ہے اور میری شادی نہیں ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتلائی گئی۔ یہ بات بتلایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن اسود کے لیے مدینے کی سب سے خوبصورت بچی جو تھی ان کے لیے پیغام بھیجا۔ انصاری صحابی تھے، ثقفی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے نکاح کا پیغام لے کر فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، ان کی ایک خوبصورت بچی ہے، ان سے آپ کا نکاح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کا پیغام لے کر اس صحابی کے پاس جاتے ہیں، اس انصاری صحابی کے پاس جاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں۔ سلام دعا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ان تک پہنچاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ نے بیوی کو بلایا، بیوی سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہ پیغام ناپاس ہو گیا۔ بچی جو ہے اپنے گھر سے یہ پیغام سن رہی تھی، یہ بات سن رہی تھی، باہر نکلتی ہے اور اپنے والدین سے پوچھتی ہے، بابا وہ صحابی کس کام سے آئے تھے؟ والدین نے فرمایا کہ وہ آپ کے نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے۔ بیٹی نے پوچھا کس نے بھیجا تھا اور آپ نے کیا کہا؟ والدین نے کہا کہ ہم نے تو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس بچی نے جو کہا وہ توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اس بچی نے کہا کہ آپ نے آنے والے کے رنگ کو دیکھا اور بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا، بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ابھی وہ گھر ہی سے نکلے تھے صحابی، اور ان صحابی کے اوپر بہت زیادہ اثر نہیں پڑا تھا کہ میری شادی وہاں نہیں ہو سکی، بلکہ وہ جا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلانے کے لیے کہ وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ ابھی صحابی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہی نہیں تھے کہ اتنے میں والدین بھی، یعنی اس بچی کے والدین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو حکم دیا تھا، آپ کے حکم کی تعمیل میں کچھ تاخیر ہو گئی، اس کا میں قصوروار ہوں، آپ مجھے بخش دیجیے۔ اب میں اپنی بچی کا نکاح جو ہے عبداللہ بن اسود جو کالے رنگ کے ہیں انہی صحابی سے میں اپنی بچی کا نکاح کروں گا۔ تیاریاں ہونے لگی۔ اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ روپیہ دیا اور کہا کہ بازار سے جاؤ، اپنی شادی کی تیاری کرو، شادی کے سامان خرید لو۔ حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے ہیں شادی کا سامان خریدنے کے لیے، لیکن عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ چڑھائی کے غرض سے، حملہ کرنے کے غرض سے آ رہے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو لے کر مدینہ سے نکل رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑتی ہے۔ کہاں گئے تھے؟ شادی کا سامان خریدنے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب جنگ کا سامان خرید رہے ہیں۔
تلوار خرید رہے ہیں، نیزہ خرید رہے ہیں، بھالا خرید رہے ہیں، گھوڑا خرید رہے ہیں، لوہے کا خود خریدا اور لوہے کی زرہ خریدی، جنگ کے تمام سامان مکمل کر لیے۔ اب اس کے بعد وہاں سے جنگ کے لیے لوٹتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں۔ جب جنگ کے میدان میں پہنچتے ہیں تو ابھی صفیں لگ رہی تھی، ابھی صفیں نامکمل تھی، صفیں لگ رہی تھی۔ اتنے میں کچھ صحابی نے دیکھا کہ دشمنوں کی صفوں میں کوئی یلغار بچا رہا ہے، کوئی تہس نہس کر رہا ہے، کوئی تہلکہ مچائے ہوئی ہے۔ صحابہ کرام دوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں تھے وہاں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج دیا، وہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہونیاں کھلی ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈھانپے ہوئے تھے اور بالکل یلغار مچائے ہوئے تھے، تہلکہ مچائے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہونیوں کو دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ یہ تو میرا عبداللہ بن اسود ہے۔ تہلکہ مچایا، بہت سارے مشرکین مکہ کو قتل کیا اور آخرکار حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ جنگ کے خاتمے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہداء کی لاش مبارک کے قریب پہنچتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے پیر پر رکھتے ہیں، اپنی ران پر رکھتے ہیں اور ران پر رکھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو گرد و غبار بیٹھ گئی تھی اس کو صاف فرماتے ہیں اور اس طریقے سے صاف فرمانے کے بعد فرمایا کہ میرا عبداللہ بن اسود شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا عبداللہ بن اسود شہید ہو گیا۔ دیکھیے اس دور کے دولہا تھے، ابھی شادی ہوئی ہے اور کان میں یہ آواز پڑتی ہے کہ مشرکین مکہ جو حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں فوراً وہاں سے جنگ کا سامان خرید کر کہاں جا رہے ہیں؟ لڑائی کے میدان میں چلے گئے۔ آج کا اگر دولہا ہوتا تو گھر والے 3-4 روز پہلے سے نکلنے ہی نہ دیتے گھر سے، کہتے ہیں گھر والے کہ نظر لگ جائے گی یا کچھ ہو جائے، گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اس دور کے دولہا کیا تھے کہ اشارہ پاتے ہی ان کے کانوں میں آواز پہنچتے ہی وہ لبیک کہہ دیتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جنگ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام اور خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رچا دے، بسا دے۔ اللہ رب العزت جو ہے کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔